بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام کے باوفا اور جانثار ساتھیوں کی اہمیت واقع کربلا میں روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ جنہوں نے ہر قدم پر امام کا ساتھ دیا اور امام مظلوم کی شہادت کو تاریخ میں امر بنا دیا۔ انہی باوفا ساتھیوں میں ایک نام جناب مسلم ابن عقیل کا ہے، جو امام علیہ السلام کے سفیر اور حسینیت کے ترجمان تھے۔ جب بھی معرکہ کربلا کا ذکر ہوتا ہے تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ جناب مسلم ابن عقیل کا تذکرہ نہ کیا جائے، کیونکہ واقع کربلا کی ابتدا ہی سفیر حسین مسلم کی شہادت سے ہوتی ہے۔ حضرت مسلم ابن عقیل امام علی علیہ السلام کے بھائی عقیل ابن ابی طالب کے بیٹے تھے، یعنی مسلم امام حسین کے چاچا زاد بھائی تھے۔ مسلم ابن عقیل عہد جوانی سے ہی رسول اللہ سے بہت مشابہت رکھتے تھے۔ آپ صورت اور سیرت، رفتار و کردار میں پیغمبر اسلام کے تصویر تھے، اور آپ حضرت عقیل کی تمام اولادوں میں سب سے زیادہ بہادر اور قوی تھے۔ جناب مسلم نے امام علی علیہ السلام کی بیٹی رقیہ سے نکاح کیا تھا، اس لحاظ سے آپ حضرت امام علی کے داماد ہوئے۔ واقعہ کربلا سے پہلے حضرت مسلم کی زندگی کے اہم واقعات میں ان کا 21 ہجری میں افریقہ کے اسلامی جنگوں میں شرکت کرنا ہے، جو آپ نے اپنے بیٹوں، بھائیوں اور حضرت جعفر کے ہمراہ لڑی تھی۔ اس جنگ کا نام جنگ بینسا تھا۔ اس کے بعد جناب مسلم جنگ صفین میں امام علی کے لشکر کے ایک حصے کے علمبردار تھے، اور صفین کی لڑائی میں جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کیا تھا۔ امام حسن کی شہادت کے بعد جناب مسلم اپنے بھائی حسین ابن علی کے ساتھ مدینہ آ گئے تھے اور یہی مقیم ہو گئے تھے۔ دراصل معرکہ کربلا کا آغاز یزید کے اعلان جانشینی سے ہی ہوگا۔ معاویہ نے اپنی وفات کے بعد یزید کو خلافت کے لیے منتخب کر لیا تھا، لہٰذا یزید نے اہل کوفہ کے بڑے بڑے شخصیات کو مجبور کیا کہ وہ اس کی بیعت کرے اور اس کے جابرانہ خلافت کو تسلیم کرے۔ لہٰذا جب کوفہ والوں کو خبر ہوئی کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید لعین کی بیعت سے انکار کر دیا تو 60 ہجری میں کوفہ میں حضرت سلیمان بن سلطخزائی کے گھر میں ایک میٹنگ ہوئی۔ اس وقت امام حسین مکہ کی جانب ہجرت فرما چکے تھے، لہٰذا اس جلسے میں لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ سب مل کر امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت دیں۔ لہٰذا پہلا خط تحریر کیا گیا، جس میں سلیمان بن سلطخزائی، مصعب بن نجیبہ، رفع بن شداد اور حبیب بن مظاہر جیسی صحابہ اور تابعین نے دستخط کی، اور رمضان 60 ہجری سے امام حسین کو کوفہ سے خطوط پر خطوط ملنا شروع ہوئے۔ ان خطوط میں اہل کوفہ نے لکھا کہ آپ فرزند رسول ہیں اور ان عیاش بن امیہ کی حکومت کے خلاف قیام کرنا آپ پر فرض ہے۔ آپ ہمارے امام ہیں، لہٰذا اگر آپ نے یزید کے خلاف ہمارا ساتھ نہ دیا تو روز قیامت ہم آپ سے سوال کریں گے۔ کوفیوں کے خطوط کی کثرت دیکھتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے کوفہ کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے چچزاد بھائی مسلم ابن عقیل کو اپنا نمائندہ اور سفیر بنا کر کوفہ بھیجا۔ حسین ابن علی نے مسلم کو یہ حکم دیا تھا کہ اپنے اس سفر کو خفیہ رکھے، لوگوں سے ملے، اگر کوفہ کے لوگ امام کے ساتھ دینے پر راضی ہوں تو واپس آ کر انہیں بتائیں۔ اور سخت سفر کے بعد مسلم جب کوفہ پہنچے تو وہاں مختار ثقفی کے گھر میں قیام کیا۔ جب شیعان علی کو مسلم کے آنے کی خبر ہوئی تو مختار کے گھر آنا شروع ہوئے۔ حضرت مسلم نے دیکھا کہ کوفہ میں یزید کے خلاف ایک عوامی لہر اور انقلاب برپا ہے۔ جناب مسلم نے کوفہ والوں کے سامنے ان خطوط کو بلند آواز سے پڑھا جو انہوں نے امام حسین کو لکھے تھے، لہٰذا اہل کوفہ نے اس پر لبیک کہا اور جناب مسلم سے عرض کیا کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی خاطر جان و مال حاضر ہے، اور اس ظالم حکومت کے خاتمے کے لیے امام علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ لہٰذا لوگوں نے مولا حسین کے نام سے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر بیعت لینا شروع کیا، اور ایک دن میں تقریباً 18,000 لوگوں نے بیعت کی۔ لہٰذا حضرت مسلم نے امام حسین کو خط روانہ کیا کہ آپ کوفہ تشریف لائے، یہاں کے حالات آپ کے حق میں سازگار ہے اور ایک عظیم لشکر آپ کا منتظر ہے۔ لیکن جیسے یہ خبر یزید کو پہنچی کہ کوفہ کے لوگ بغاوت پر آمدہ ہے
اور اہل کوفہ مسلم کے ہاتھوں بیعت کر چکے ہیں۔ تو اس نے بصرہ کے ایک ظالم گورنر جس کا نام عبید اللہ ابن زیاد تھا اسے کوفہ روانہ کیا اور اسے حکم دیا کہ اہل کوفہ کے بغاوت کو سختی سے کچل دیا جائے اور مسلم ابن عقیل کے سر کو کاٹ کر شام بھیجا جائے۔ چنانچہ فوراً ابن زیاد کوفہ پہنچا اور وہاں کی گورنری سنبھالی۔ اس وقت جناب مسلم مختار ثقفی کے گھر سے صحابی رسول ہانی ابن عروہ کے گھر منتقل ہو گئے تھے۔ ابن زیاد نے کوفہ میں یہ اعلان کر دیا کہ جہاں کہیں بھی مسلم ابن عقیل ملیں انہیں گرفتار کر لیا جائے کیونکہ وہ خلیفہ وقت کا دشمن ہے۔ ابن زیاد نے نہایت ہی چالاکی سے اس بغاوت کو کچلا۔ سب سے پہلے اس نے ان لوگوں کو سونے کے سکے کا لالچ دیا جنہوں نے جناب مسلم کی بیعت کی تھی، لہٰذا کوفہ کے غدار اور منافق لوگ دربار ابن زیاد میں حاضر ہوئے اور سونے کے اشرفی لیتے ہوئے مسلم کی بیعت سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ابن زیاد نے کوفہ میں یہ افواہ پھیلا دی کہ شام سے ایک عظیم لشکر آ رہا ہے، اگر کوفہ والوں نے امام حسین کی حمایت کی تو وہ لشکر بھوکے بھیڑیوں کی طرح کوفہ والوں کو نوچ کر چیر پھاڑ ڈالیں گے۔ لہٰذا کمزور اور بزدل لوگوں نے امام حسین کی بیعت کو بلا دیا اور ڈر کے مارے اپنے اپنے گھروں میں جا چھپے۔ اب صرف گنتی کے چند لوگ رہ گئے تھے جو جناب مسلم کے ساتھ تھے اور جنہیں مولا حسین کے لیے شہادت بھی قبول تھی۔ لہٰذا ابن زیاد نے کوفے کے ہر گلی اور محلے میں اپنے سپاہی پھیلا دیے اور ان لوگوں کو چن چن کر مارنے کا حکم صادر کیا۔ اس وقت حضرت مسلم ہانی کے گھر میں موجود تھے، لہٰذا کچھ غداروں نے ابن زیاد کو خبر دے دی کہ مسلم ہانی کے گھر چھپے ہوئے ہیں۔ ہانی کوفہ کے ایک بزرگ شخص تھے اور ان کا قبیلہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ اس کے باوجود ابن زیاد کے حکم سے سپاہیوں نے ہانی کے گھر کا گھیراؤ کر لیا اور ہانی کو گرفتار کر لیا گیا۔ ہانی کی گرفتاری کے بعد اہل کوفہ نے جناب مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا اور مولا حسین کا یہ سفیر اجنبی شہر میں بے یار و مددگار رہ گیا۔ اب مسلم کے ساتھ صرف 30 لوگ رہ گئے تھے جو کوفہ کی گلیوں میں سپاہیوں سے چھپتے پھر رہے تھے۔ شام ہوتے ہی صرف 20 لوگ رہ گئے اور نماز مغرب ادا کرنے کے بعد سے صرف 10 فرد باقی رہ گئے۔ نماز کے بعد جب حضرت مسلم محل کندہ کے قریب پہنچے اور پلٹ کر پیچھے دیکھا تو خود کو تنہا پایا۔ اب آپ کے ہمراہ کوئی راستہ بتانے والا بھی نہ تھا اور ابن زیاد کے خوف سے کوفہ کے ایک گلیوں میں سناٹا چھایا ہوا تھا، ہر مکان کا دروازہ بند تھا اور حضرت مسلم کوفہ کے گلیوں میں ایک بے کس و بیچارہ و پردیسی کی طرح چکر کاٹ رہے تھے۔ حضرت مسلم کی نگاہ ایک عورت پر پڑی جو اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی، چونکہ مسلم پر پیاس کا شدید غلبہ تھا اور دوسری طرف کوفیوں کی غداری کے احساس نے بھی انہیں کافی متاثر کر دیا تھا، لہٰذا آپ نے اس عورت کے پاس جا کر انہیں سلام کیا اور کہا کہ میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا دو۔ اس عورت کا نام طوا تھا۔ اندر سے ان کے لیے پانی لائی۔ حضرت مسلم نے پانی پیا۔ اس نے حضرت مسلم سے کہا تم اب اپنے گھر کیوں نہیں چلے جاتے؟ حضرت مسلم خاموش رہے۔ اس نے 2-3 مرتبہ کہا تو مسلم نے جواب دیا اے کنیز، میرا اس شہر میں کوئی گھر نہیں ہے، کیا تم اپنے گھر میں مجھے پناہ دے کر ثواب حاصل کرو گی؟ ممکن ہے اپنی زندگی میں اس کا کچھ صلہ دے سکوں۔ طوا نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں مسلم ابن عقیل ہوں، کوفہ والوں نے میرے ساتھ غداری کی ہے۔ حیران ہوئے اور کہا کہ آئیے میرا گھر حاضر ہے۔ آپ گھر میں داخل ہوئے۔ طوا نے ایک الگ کمرے میں فرش لگایا، کھانا لائی، مگر آپ نے کھانا تناول نہیں فرمایا۔ اسی اثناء میں طوا کا لڑکا بلال آ گیا۔ اس نے اپنی ماں کو جب اس کمرے میں بار بار آتے جاتے دیکھا تو اپنی ماں سے اس کی وجہ پوچھی۔ لڑکے کی ضد نے طوا کو یہ راز بتانے پر مجبور کر دیا۔ پہلے اس نے لڑکے سے کہا تم یہ قسم کھاؤ کہ یہ بات کسی سے نہیں بتاؤ گے۔ اس نے قسم کھائی تو طوا نے کہا آج ہمارے گھر میں مسلم ابن عقیل مہمان ہیں۔ وہ یہ بات سن کر خاموشی سے لوٹ گیا، لیکن صبح ہونے کا بے چینی سے انتظار کرنے لگا۔ صبح ہوتے ہی بلال ابن زیاد کے سپاہیوں کے پاس گیا اور انہیں بتایا کہ مسلم ہمارے گھر میں موجود ہے۔ لہٰذا سپاہیوں نے ایک لشکر لے کر طوا کے گھر کے قریب پہنچے۔ جناب مسلم نے ہتھیاروں کی جھنکار اور گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی تو ذرا پہن کر گھر سے باہر نکلے۔ آپ نے دیکھا کہ 170 سپاہی آپ کو گرفتار کرنے کے لیے باہر کھڑے ہیں۔
آپ نے اکیلے یزیدی فوج سے 2 ہاتھ کیے اور ایک ایک کر کے تمام سپاہی جناب مسلم کے آگے ڈیر ہوتے چلے گئے۔ بے شمار سپاہیوں کو حضرت مسلم نے واصل جہنم کیا۔ جب لشکر کے کمانڈر ابن اشعث نے ابن زیاد کو خبر بھجوائی کہ سپاہی کم پڑ گئے ہیں اور مزید لوگ درکار ہے، تو ابن زیاد حیران ہے کہ ایک آدمی کو پکڑنے کے لیے اتنے سارے سپاہی بھی ناکافی کیسے ہو گئے۔ اس پر ایک شخص نے ابن زیاد سے کہا کہ وہ کوئی عام شخص نہیں ہے بلکہ بنو ہاشم کا چشم و چراغ ہے، اتنی آسانی سے اس پر قابو پانا ممکن نہیں ہے۔ آپ زخموں سے چور تھے، اس کے باوجود سپاہیوں کے حوصلے پس ہوتے نظر آ رہے تھے اور وہ سمجھ گئے کہ اس ہاشمی جوان سے مقابلہ کرنے کے لیے شیر کا جگر چاہیے، لہٰذا ابن اشعث نے جناب مسلم کو امان دینے کا وعدہ کیا۔ اس پر حضرت مسلم نے امان کو قبول کرتے ہوئے ہتھیار ڈال دیے، لیکن جب حضرت مسلم کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے منافقت دکھائی اور انہیں امان دینے سے انکار کر دیا۔ اس وقت جناب مسلم کے آنکھوں سے آنسو کی لڑی بہنے لگی، اس لیے نہیں کہ آپ شہادت کے قریب تھی، بلکہ انہیں اس بات کا افسوس تھا کہ ان کے بھائی حسین ابن علی مکہ سے کوفے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ ابن زیاد کے حکم سے حضرت مسلم ابن عقیل کو قصر میں لایا گیا اور سر تن سے جدا کر کے چھت سے گرا دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد آپ کے سر کو یزید کے پاس دمشق بھیجا گیا۔ حضرت مسلم ابن عقیل وفا شعاری اور شجاعت و بہادری کے پیکر تھے۔ آپ نے وفا کے جذبے کا ایسا مظاہرہ کیا جیسے حضرت علی نے رسول اللہ کے ساتھ وفا شعاری کی تھی۔ حضرت مسلم نے حقیقی اسلام کے سفیر کا کردار ادا کیا اور دین محمد کے تحفظ کے لیے شہادت کو گلے لگایا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔